السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی خالد صاحب بات کر رہے ہیں؟ صادق نام ہے میرا. صادق. صادق. آپ کون ہیں؟ میں سلیم بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ اگر قربانی کسی وجہ سے رات میں کی جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ اچھی طرح سے روشنی کا انتظام ہو، جانور کو تکلیف نہ ہو. جی 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 جی. اچھی روشنی کا انتظام ہو، اور دوسری بات جانور کو نیند میں سے اٹھا کے نہیں کرنا. جی جی ہاں بس یہ درست ہے. یہ اچھا وہ میں نہیں، کسی نے بولا مکروہ بھی ہو سکتی ہے. مکروہ کا کوئی لفظ ہے ایسا کوئی؟ ہاں مکروہ ہے، لیکن مجبوری وغیرہ کے درجے میں ہے تو مکروہ نہیں ہے. اور یہ مکروہ جو ہے نا، یہ مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے. نہیں تو یہ فقہا کے نزدیک ہے یا حدیث ہے، قرآن حدیث ہے؟ اصل میں یہ مسئلہ نا قرآن کریم یا حدیث شریف میں نہیں ہے یہ مسئلہ. تو اب یہ جو مسئلہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تو اس مسئلے میں علماء اپنا ریسرچ اور تحقیق پیش کرتے ہیں. نہیں، یہ جو قربانی کا جو مسئلہ ہے وہ اجتہادی ہے یا عقیدے میں آتا ہے؟ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اعتقادی مسئلہ نہیں ہے. نہیں تو قربانی تو اجتہادی مسئلہ نہیں ہے نا. قربانی تو یعنی عقیدے میں آتی ہے نا. قربانی عقیدے میں آتی ہے. تو پھر اس میں اجتہادی مسئلہ کیوں ڈال دیا گیا بیچ میں؟ اچھا میرا ایک سوال ہے آپ سے، نماز اجتہادی مسئلہ ہے یا اعتقادی مسئلہ ہے؟ نہیں میں مفتی نہیں ہوں صاحب، میں تو ایک عام آدمی ہوں. میں تو صرف ایک وضاحت چاہ رہا ہوں بات کی. میں اگر بات سوال آپ مجھ سے دوسرے کریں گے تو پھر آپ میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ سوال کر رہے نا تو آپ کو جب معلوم نہیں ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں قربانی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت بار کی ہے نا. اس میں تو حدیثیں ساری ملتی ہوں گی نا اس کی، یہ کیسے کی کیسے نہیں کی، کس چیز کو کہا کس چیز کو نہیں کہا، کون سا جانور کاٹنا چاہیے کون سا نہیں کاٹنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں ملتی ہیں. اس میں اجتہاد کہاں سے آ گیا؟ اچھا اجتہاد کہاں سے آ گیا؟ تو آپ نا ذرا قرآن کریم اٹھائیے. قرآن کریم میں دیکھیے کہ قرآن کریم کا 8واں پارہ 8 ازواج نہیں تو یہ قربانی کی آیت ہے. تو ابھی میں کون سی جانوروں کا ذکر ہے؟ لیکن اس میں ہے نا کلی مسائل ہیں، جزئی مسائل جو ہے نا، جزئی مسائل جیسے کہ کسی جانور کا ناک کٹی ہوئی ہے یا دم کٹی ہوئی ہے، پھر کسی طرح سے جانور کو کوئی نئی بیماری ہو گئی، تو ایسا اتنا مسلسل تفصیلی نہیں تو مفتی صاحب وہ حدیث ثابت نہیں ہو بات؟ نہیں میرے نزدیک تو ہے نا یہ مکروہ تنزیہی جو ہے، یہ میرے نزدیک تو جیسے مجھے جو علم ہے نا، جو میری کتاب تو میرے جو علم ہے تو مجھے یہ معلوم کہ رات میں قربانی اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. نہیں وہ کر سکتا ہے جیسے آپ نے باتیں بتائی ہیں. تو میں یہ پوچھا تھا کہ وہ قرآن حدیث سے مکروہ کا کوئی لفظ ہے جو رات میں قربانی کرے وہ مکروہ ہو جاتی ہے؟ اس کا تو مجھے علم نہیں، لیکن میرا اندازہ کہ ایسا نہیں ہے لفظ. نہیں قرآن حدیث میں نہیں ہے تو فقہ میں ہے، یعنی فقہ نے لکھا ہے کہ یہ مکروہ ہے. آپ اس بات سنیں نا، آپ مجھ سے مسئلہ معلوم کر رہے ہیں یا میرا امتحان لے رہے ہیں؟ نہیں میں آپ سے امتحان نہیں لے رہا، میں آپ سے کوئی بات پوچھ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب قرآن حدیث میں ایک چیز وضاحت سے ہے تو اس کو فقہ کا بیچ میں دخل دینے کا کیا مقصد ہے؟ بالکل نہیں دے سکتے آپ. سوال دے آپ کہ جب قرآن میں نہیں ہے تو کیسا؟ تو میں آپ سے سوال جب تقلید ہوتی ہے، میں مختار پوچھ رہا ہوں، تقلید تو اجتہادی مسئلوں میں ہوتی ہے جو مسئلے قرآن سے نہیں ملتے. ہاں نا تو جیسے یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ جہاز میں اگر آپ کو نماز پڑھنے کا موقع ملے تو آپ کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر مجبوری کے تحت میں جو بات آتی ہے اس کو لیا جائے گا، لیکن اب وہ جہاز میں مجبوری آ جائے یا گھر میں مجبوری آ جائے یا آدمی مریض ہو بیمار ہو اس کی مجبوری آ جائے، وہ سب چیزیں اس میں آ جائیں گی. بہرحال میں مفتی نہیں ہوں، میں تو آپ سے ایک بات یہ پوچھ رہا ہوں، جب قربانی جب قرآن حدیث سے ثابت ہے تو اس کو اجتہادی مسئلہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ مخلص جو ہوتے ہیں اپنے امام کو قرآن اور حدیث سے آگے رکھتے ہیں. اگر کوئی آدمی آپ سے کوئی بات قرآن سے پوچھے تو آپ اس کو اپنے امام سے بتائیں گے، قرآن سے نہیں بتائیں گے.
اچھا اچھا اچھا، اب سمجھ میں آیا کہ آپ جو ہیں آپ میرے غیر مخلص بھائی ہیں، زبان کو اگل دیا، واہ 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 واہ، اچھا ٹھیک ہے، اب آپ اس کو سے من کر لیں گے جی غیر مخلص ہیں تو آپ ایسا کیجیے نا کہ فون کے بجائے اگر سامنے روبرو بات ہو جائے، آپ جب میں آپ سے صاحب کوئی مناظرہ یا کوئی مباحثہ کرنے کے لیے فون نہیں کیا. میں نے تو آپ سے یہ پوچھا اگر انسان آپ سے کوئی بات پوچھے اور جو چیز قرآن حدیث میں وضاحت سے ہو تو آپ اس کی وضاحت قرآن سے نہیں کریں گے. عقیدے میں بھی تکلیف کرتے ہیں آپ. اچھا میری ایک بات سمجھ میں آئی، کبھی الہ آباد سے فون آتا تو کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، تو یہ غیر مخلصین کا فون ہے. اچھا پتہ نہیں پا رہا، میں کہہ رہا تھا بس یہ پوچھنا تھا کہ آپ عقیدے میں بھی تکلیف کرتے ہیں. ایک بات سنیے نا، میں ہے نا ایک مرتبہ ایک واقعہ بولتا ہوں میرے بھائی، آپ میری بات سننا. جی سنا سن دو آپ میری سے. سنا. ایسا ہوتا ہے، ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، ایک گدے میں اور چیتے میں ہے نا بحث ہوتی. جی گدا کیا بولتا کہ جو سورج ہے سورج دن میں نکلتا. اچھا. ہاں، اور چیتا بولتا کہتے کہ نہیں سورج تو رات میں نکلتا. ویسے مفتی صاحب یہ مثال میری سنی ہوئی ہے، میری مثال یہ سنی ہوئی ہے. نہیں سنی بھی ہے، آپ پھر بھی پورا کر لیں. اچھا ایک بات سنیے نا، ایک بات تو وہ بتاتا کہ دونوں کے جھگڑے ہوتے تو وہ کیا کرتا، وہ ایک کام کریں گے، وہ کون شیر کے پاس جائیں گے، جنگل کے راجا کے پاس. تو جنگل کے راجا کے پاس گئے تو جنگل کا راجا ہے نا فیصلہ یہ دیتا کہ 4 جانوروں کو بلاتا اور بلانے کے بعد بولتا دونوں کی بھی بات کو سن کے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ شیر کو سزا دو. چیتے کو پکڑ کے نہیں چیتے کو پکڑ کے اس کے کان کے نیچے 2 جوتے رکھ دو اس کے. جی اس کو ڈال دو، اس کو جیل میں اور قید میں ڈال دو. پھر وہ جب قید میں جاتے رہتا چیتا تو پوچھتا بھائی میری کیا غلطی ہے، تو انہیں بولتا بات ایسی ہے کہ تم نے ہے نا تم کو سزا اس وجہ سے دی جا رہی، سچائی تو تمہاری بات پہ ہے لیکن سزا اس وجہ سے دی جا رہی کہ تم گدے سے بحث کر رہے تھے. تو میں آپ کو ہے نا آپ سے بحث کروں. السلام علیکم. تیرے مخلص